اور عیاشی کے راستے زیادہ تلاش کرتے. ایسا ہی ہوا اس قوم لوط کے ساتھ بھی کہ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں جو ہے وہ سیاحت کے لیے آیا اور بدفعلی اس قوم کو شیطان نے سکھائی اور پھر یہ قوم بدفعلی میں مبتلا ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ معاملہ بالکل غلط ہے اور اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ بدترین فعل یہ بدفعلی ہے. اور پھر یہ قوم نے کہا کہ آپ بڑے پارسا بنتے ہیں اور آپ بہت باحیا بنتے ہیں، ہم آپ کو بستی سے باہر نکال دیں گے. ان کی اس توہین کو اللہ نے گوارا نہیں فرمایا اور پھر عذاب کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیج دیے. اور جب اس کے بعد عذاب کے فرشتے بھی اللہ نے جب اس قوم پر بھیجے تو انہیں عجیب امتحان میں اور مبتلا کیا. جو فرشتے قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے اور عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. جناب لوط علیہ السلام کے گھر میں جب وہ داخل ہونے لگے تو قوم لوط نے ایسے خوبصورت نوجوان لڑکے نہیں دیکھے تھے. ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے کے لیے وہ دوڑ پڑے. فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ قوم جو ہے ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ بدفعلی کے جذبے میں دیوار پھلانگنے لگی. حضرت لوط نے منع کیا کہ تم اب کیا کر رہے ہو، یہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے. البتہ جب فرشتوں کو انہوں نے بدفعلی کی نیت سے پکڑا تو جناب جبریل علیہ السلام بھی اسی شکل میں نازل ہوئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. ان پر اپنا ہاتھ مارا، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے. اور اس کے بعد ایک کالا اور سیاہ بادل آیا اور جناب لوط علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اور ایمان والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں کہ جب تک اہل ایمان بستی میں رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب پتھر ان پر برسیں گے تو کوئی ان کو پلٹ کر نہ دیکھے. اور یہ بھی بتا دیا گیا مگر لوط آپ کی جو بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی ہے وہ یقیناً انہیں پلٹ کر دیکھے گی، وہ منافقہ ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا جب آسمان سے پتھر برسنے لگے تو ان پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے جس پر وہ پتھر گرنے والا تھا. تقریباً 4 لاکھ تھے جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اور جب پتھر برسنے لگے تو جناب لوط علیہ السلام نے کہا پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، مگر جناب لوط علیہ السلام کی بیوی نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی پتھر برسا دیا. پتا چلا کہ قوم لوط کا عمل بدفعلی اتنی بری چیز ہے کہ جو برائی میں مبتلا ہے وہ تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، جو ایسے لوگوں کا فیور کرے گا یا ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی تباہ فرما دے گا. یہ قرآن مقدس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی اگر میں وہ باتیں بیان کرتا ہوں تو شاید آپ کو برا نہیں لگتا ہوگا، یقیناً نہیں لگتا ہوگا. مگر ہماری قوم کے کچھ ایسے ناسمجھ لوگ بھی ہیں جو ہیرو اور ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتے ہیں تو انہیں شرم نہیں آتی، مگر جب ہم قرآن مقدسہ کی آیتوں کی روشنی میں اگر کچھ باتیں بیان کرتے ہیں تو انہیں بڑی شرم آتی ہے اور وہ احتجاج پر اتر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. تو اگر ہم اپنی قوم کو یہ باتیں نہ بتائیں گے تو پھر قوم ان برائیوں سے بچے گی کیسے؟ اگر زنا کی مذمت پر میں بیان کروں لوگوں کو برا لگتا ہے آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اگر ہم لوگ بیان نہیں کریں گے تو لوگ زنا کی برائی سے بچیں گے کیسے؟ تو ہماری قوم کو اللہ سمجھ عطا کرے کہ وہ قرآن مقدس کو سمجھیں کہ کیا حقیقت ہے اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب لوط علیہ السلام کی بیوی پہ بھی پتھر برسا اور پھر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ اب ان کی جو لاشیں ہیں انہیں پڑا نہیں رہنے دیا جائے بلکہ اب ان پر ایک عذاب اور آئے. آپ اندازہ لگائیں جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا موت کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ قوم لوط کا عمل اتنی خطرناک برائی ہے. اور ہماری حکومت ہندوستان کی حکومت بھی اب اس برائی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قانونی طور پر جواز کا حکم اور قانون اس پر نافذ کر چکی.
مگر لوگوں کو چاہیے کہ پتہ چلے کہ جن گناہوں کو وہ جواز کا حکم فراہم کر رہے ہیں ان گناہوں سے کتنی تباہی آئے گی اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے. کاش کہ وہ قرآن پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ جن برائیوں کو وہ جواز فراہم کر رہے ہیں ان کے جواز فراہم کر دینے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جانے والی. ورنہ حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ امریکہ اور انگلینڈ کے ماحول کا جائزہ لے اور وہاں کے حالات کو دیکھے کہ ایسی برائیوں میں قوم مبتلا ہوئی تو وہاں کی معیشت کیسے تباہ ہو گئی. ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں مگر ایسے قانون کی ہم مذمت کرتے ہیں جو قانون ہمارے ملک کے لیے بھی خطرناک ہے. اور صرف اس برائی کی مذمت مسلمان اور قرآن ہی نہیں کرتے بلکہ یہ ایسی خطرناک برائی ہے کہ ہندوازم بھی اس کی برائی کرتا ہے, عیسائی بھی اسے برا جانتے ہیں, یہودی بھی اسے برا جانتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں جو اس برائی کو برا نہ جانتا ہو. تو تمام مذاہب اس کی مذمت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی مذمت مذہب اسلام کرتا ہے. تو مرنے کے بعد ہر قوم کو چھوڑ دیا گیا مگر قوم لوط اتنی بدترین قوم اور ان کا گناہ اتنا بدترین تھا کہ ان کی موت کے بعد بھی انہیں چھوڑا نہیں گیا. اللہ نے فرمایا کہ انہیں اٹھاؤ اور پھر اس زمین کے حصے کو اٹھایا گیا. اتنی اوپر اٹھایا جناب جبریل نے کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان پر آنے لگی اور اتنے آہستہ سے اٹھایا کہ پانی جو تھا لوٹوں میں اور پیالوں میں وہ چھلکنے بھی نہ پایا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس زمین کو پلٹ دیا. اور آج بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کا قہر اور لعنت برس رہی ہے. جہاں پر وہ قوم بستی تھی اللہ تعالی ہمیں اس برے فعل سے اور ہماری قوم کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے. سورہ یوسف اسے قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے, بہترین قصہ. یہ سورہ یوسف اتنی برکتوں والی سورت ہے, اگر کوئی قرآن حفظ کرنا چاہے اور پہلے وہ سورہ یوسف کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا قرآن یاد کرنا آسان کر دیتا ہے. اور حدیث پاک میں اس سورت کی اتنی برکتیں آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو سورہ یوسف کو پڑھے گا وہ ہمیشہ مالدار اور عیش و آرام میں رہے گا. بہت پیاری سورت ہے اور اس سورت کے اندر ایک ایک بات عبرت سے بھری ہوئی ہے. اس سورت کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے, بہترین واقعہ. یوں تو پورا قرآن بہترین ہے لیکن اس بہترین میں بھی بہترین, اچھے میں بھی اچھا. تو اللہ رب کیونکہ اس کے اندر صبر ہے, گھریلو داستان ہے, عورتوں کے معاملات ہیں, مردوں کے معاملات ہیں, صبر کرنے پر کیا بدلہ ملتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. آئیے میں امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ آپ بھی سنیں گے اور میری بہنیں بھی سنیں گی. ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے, یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ. اور اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ قریش مکہ کے تعلقات جو ہے وہ اور بھی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے تجارت کی بنیاد پر, تو یہودیوں سے روسائے قریش نے یعنی کہ قریش مکہ کے مالداروں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے بڑا ہنگامہ بپا کر رکھا ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. تو اس وقت یہودیوں نے قریشیوں کو یہ سکھایا, کفار مکہ کو, کہ اب جہاں ہم قریش کہیں گے, قریش سے مراد گوشت بیچنے والے لوگ نہیں ہے, وہ بڑے قوم سے جو قریش ہے وہ قبیلہ قریش ہے, اور یہ جو گوشت بیچنے والی قوم ہے یہ قریش ہے چھوٹے کاف سے. تو غلطی سے لوگ جو ہے وہ انہیں بھی قریش کہتے ہیں لیکن وہ قریش ہے. قریش مطلب جو ہوتا ہے چمڑا چھیلنے والے, سمجھ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پر جو گوشت بیچتے ہیں انہیں قریش کہتے ہیں اور یہ قریش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ تو آپ اسے سمجھ لیں. تو جو قبیلہ قریش تھا جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا وہ بڑے قاف سے ہے. بہرحال تو قوم قریش کے روسا کو, مالداروں کو یہودیوں نے سکھایا کہ جس نے اعلان نبوت کیا ہے, جو شخص نے, اس سے آپ یہ سوال کریں کہ جناب یعقوب علیہ السلام یہ تو ملک شام میں اور بیت المقدس میں ان کا علاقہ تو یہ ہے, مگر آپ یہ بتائیں کہ مصر میں آل یعقوب کے پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ آل یعقوب مصر کیسے پہنچے اور کیوں پہنچے؟
اس کے بعد جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سورہ یوسف نازل فرمائی. اور جب سورہ یوسف نازل ہوئی تو یہودیوں کو حیرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت نہیں پڑھی تھی اور نہ کسی یہودی راہب کی صحبت میں آپ بیٹھے تھے، مگر جو واقعہ جناب یوسف کے بارے میں توریت کے اندر تھا بالکل ہو بہو وہ واقعہ قرآن مقدس نے بیان کیا. تو ان لوگوں کو مجبوراً یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورہ یوسف کا آغاز اس بات پر ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جناب اسحاق علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس طرح سے جناب ابراہیم کے جناب یعقوب پوتے ہوئے اور جناب یوسف پر پوتے ہوئے. جناب یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے 2 بیویوں سے، یا 3 بیویاں بھی روایتوں میں آئی ہے. تو جو جناب یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. جناب یوسف کے ایک سگے بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا، اور 10 سوتیلے بھائی تھے. اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے شب قدر جو تھی، شب قدر میں وہ شب جمعہ بھی تھی، اس رات میں آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس خواب کو اپنے والد سے بیان کیا. خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے. جو خواب اچھے ہوں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ اہل علم سے جس پر آپ کو اعتماد و بتانا چاہیے، چونکہ جب تک کہ خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک کہ وہ پرندے کا پیر جس طرح ہوا میں لٹکتا ہے اس طرح خواب لٹکتا رہتا ہے. تو اہل علم کو خواب بیان کرنا چاہیے اور اس کی تعبیر لینی چاہیے، اور اہل علم کو چاہیے جس خواب کی تعبیر انہیں بیان کرنی آتی ہو وہ بیان کرے، اور جو بیان کرنا نہیں آتا اس کے بارے میں خاموش رہے یا کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم. اچھا خواب دیکھے تو اسے بیان کرے اور برا خواب دیکھے تو اسے بیان نہ کرے. جب بھی برا خواب نظر آئے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب بھی برا خواب نظر آئے تو الٹی طرف تھو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں اس خواب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جو برا خواب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا اثر آپ پر ظاہر نہیں ہوگا. اور آپ نے جو خواب بیان کیا اہل علم اس کی جو تعبیر بیان کریں گے انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ کا وہ خواب ظاہر ہوگا. اسی لیے معبرین کو، تعبیر بتانے والوں کو چاہیے کہ وہ اکثر اور ہمیشہ خواب کے اچھے پہلو کی طرف جائے، برے پہلو کی طرف نہ جائے. اگر خواب برا ہو تو اس کی تعبیر بیان نہ کرے بلکہ خاموش رہے اور یہ کہے کہ اللہ بہتر فرمائے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے 10 سال کی یا 12 سال کی یا 14 سال کی مختلف روایتیں کی عمر میں انہوں نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد سے جناب یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا. ویسے بھی یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، بچپنے میں بھی آپ خوبصورت تھے اور اس پر بھی اس خوبصورتی اور حسن پر پیشانی میں جو نور نبوت تھا وہ جناب یعقوب علیہ السلام کو پیار اور محبت کرنے پر ابھارتا تھا. تو یعقوب علیہ السلام جناب یوسف سے کئی وجوہات سے محبت کرتے تھے. ایک تو یہ کہ بچپنے میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو جناب یعقوب ان کو ماں کا بھی پیار دیتے تھے اور باپ کا بھی پیار دیتے تھے. دوسری چیز وہ بہت خوبصورت تھے. تیسری چیز ان کی پیشانی میں نور نبوت تھا. تو بہرحال جناب یعقوب علیہ السلام سے جب خواب بیان کیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، مجھے خوف ہے کہ وہ تجھ سے حسد کریں گے. یعنی چونکہ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے ان کے پاس بھی تو اتنا علم تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اور جو نعمت باپ کا وارث چونکہ جناب یوسف کو بننا تھا جانشین، وہ بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں جانشین نہیں بننا تھا اور خواب کی تعبیر کیا تھی وہ جان سکتے تھے. اسی لیے آپ نے کہا کہ مت بتانا. اس سے پتا چلا کہ خواب سب کو نہیں بتانا چاہیے. مگر جب یہ گفتگو جناب یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ہو رہی تھی تو جو یوسف علیہ السلام کا سوتیلا بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا ہے، اسی یہودا سے یہودی کہلاتے ہیں، اسی کی اولاد سے اور اسی کے قبیلے سے یہودی کہلاتے ہیں. اور عام طور پہ عرف عام میں بنی اسرائیل کو بھی یہودی کہہ دیتے ہیں. بہرحال
تو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بتا رہے تھے، بیٹا یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تیرے دونوں دادا ہے، دونوں دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت و رسالت عطا فرمائی، اللہ پاک وہ تجھے عطا فرمائے گا اور لوگ تیری تعظیم کریں گے، اللہ تجھے علم خواب اور علم رویا عطا فرمائے گا، تو بہت علم والا ہوگا، حکمت والا ہوگا اور اللہ تجھ پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا، اور تیرے بھائی تیری تعظیم کریں گے، جو 11 ستارے ہیں اس سے مراد 11 بھائی، اور جو چاند و سورج ہے اس سے مراد ماں اور باپ، چونکہ جناب یوسف کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے پھر تیسرا نکاح فرمایا تھا تاکہ ان بچوں کو ماں کا پیار مل سکے۔ جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام یہ ساری باتیں بتا رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو یہودا کی جو بیوی تھی وہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہی تھی اور اس نے ساری گفتگو یہودا کو بتا دی۔ یہودا نے اپنے بھائیوں کو بتا دی جو 10 تھے، اور پھر وہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی چڑھتے تھے کہ ابا تو اسی کو چاہتے ہیں اور ہمیں اتنا نہیں چاہتے جتنا چاہنا چاہیے، ساری توجہ اسی کی طرف ہے، اب ایسا کیا جائے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ابا کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ وہ 10 کے 10 جمع ہو کر کے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم نے بارہا آپ سے کہا کہ آپ ہمیں یوسف کو سیر و تفریح کے لیے اپنے ساتھ لے جانے دیں، مگر آپ ہمیں لے جانے نہیں دیتے، آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے نبی کو اللہ کیسا علم غیب عطا فرماتا ہے، آگے یہ جو کرنے والے ہیں یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بتا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا جب انہوں نے بہت پریشر کیا ابا کو کہ وہ ہمارا بھائی ہے، جیسے آپ اسے چاہتے ہیں ہم بھی اسے چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ اسے سیر و تفریح کے لیے جانے دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو میں آپ پر بے اعتباری نہیں کرتا، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور تم دوڑ بھاگ میں اور کھیل کود میں لگے رہو اور بھیڑیا آ کر کے میرے یوسف کو کھا لے تو میں کیا کروں گا۔ جو پلاننگ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ ابا کو آ کر کیا بتانا ہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے نبی کی شان، نبی کا مقام۔ اب جناب یعقوب کی جب علم غیب کی اور علم کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علوم کا عالم کیا ہوگا، ان کے علم غیب کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بہت کہا کہ حضرت ہم تو 10 آپ کے بیٹے ہیں، سب جوان ہیں، اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا لے جائیں اتنی آسانی سے اسے لے جانے دیں گے؟ نہیں، ہم اسے اپنی جان سے زیادہ چاہیں گے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نہیں مانو گے، آخر جو مقدر کا ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا لے جانے سے پہلے رکو، آپ اپنے مخصوص کمرے میں تشریف لے گئے اور آپ کے دادا یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کا کرتا اتار لیا گیا تھا، ظالموں نے کرتا بھی اتار لیا تھا، تو جناب جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا کرتا لا کر کے پہنایا تھا اور پھر آگ ان پر گلزار ہو گئی۔ تو وہ تبرکاً اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا اور اسحاق علیہ السلام سے بطور تبرک جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھو انبیاء کے کرتے اور امامے لباس یہ سب تبرک ورثن وراثت میں جو ہے وہ ایک کے بعد ایک آنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بہرحال اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اس کرتے کا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں پہنا دیا۔ یہاں سے بات ثابت ہوئی کہ بزرگوں کے تبرکات کا تعویذ پہنانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے اور قرآنی آیات کا تعویذ پہنانا یہ بھی ثابت ہے، مگر اسے لوگ جو دھندا پانی بنا لیتے ہیں یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس کو جتنا شریعت نے اجازت دی ہے بس اتنی ہی اہمیت دیجیے، اسی کو سب کچھ مت بنا لیجیے۔ روزی نہیں چلتی چلو تعویذ لانے، بھائی تو نماز نہیں پڑھتا اور تو سوچتا ہے کہ نماز، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کو ترک کر دے اللہ اس کی روزی اٹھا لیتا ہے، تو روزی اللہ نے اٹھایا تو پھر تعویذ سے روزی کیسے آئے گی؟ بھائی اگر علاج بیماری جو ہے اس کا علاج وہی ہونا چاہیے، ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہے، تعویذ کو ہم جائز مانتے ہیں مگر ایک حد تک، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی حد تک،
اس سے زیادہ اسی کو نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر سب کچھ اسی کو بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے دعا تعویذ کیا، اور دعا تعویذ کے بے شمار فائدے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ مکمل انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ تو اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ بہت زیادہ ادھر چلے جاؤ نہ اس کا انکار کرو، دونوں کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بہرحال جناب یعقوب علیہ السلام نے انہیں تعویذ پہنایا اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اب وہ لے کر کے گئے کاندھے پہ بٹھا کر کے لے کر کے گئے، مگر جہاں تک یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے کاندھے پہ بٹھایا، اور جب بہت دور نکل گئے تو جناب یوسف کو پٹک دیا، اور ایک چار دسوں طرف سے کھڑے ہو گئے 10 اور خوب مارنے لگے۔ ادھر سے مارتے تو ادھر جاتے، ادھر جاتے تو وہ مارتا، اور کہتے، تانا دیتے، بلا تیرے اس خواب کو جو تو نے وہ خواب دیکھا ہے، ہم سے سجدے کروانے کے تو خواب دیکھ رہا ہے، ہم سے تعظیم کروانے کے تو خواب دیکھ رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بہت مار لیا، زخمی کر دیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو، تم ابا کو کیسی بڑی بڑی باتیں کر کے لائے ہو، اور تم آج میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، میں کچھ بھی ہوں مگر تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، تم میرے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ یہ بہت ساری باتیں کہی، تو پھر ان لوگوں کے دل پر کچھ باتوں نے اثر کیا، تو انہوں نے کہا، ہاں یار یہ تو اپنا بھائی ہی ہے، آخر ہم اسے قتل کر کے کیا کریں گے، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ابا کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جانی چاہیے، تو مار ڈالنے سے تو یہ کام ہوگا نہیں، مار ڈالنے کی بجائے یہ کیا جائے کہ اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے، تو یہ چلا جائے گا، کوئی قافلہ آئے گا اسے اٹھا کر لے جائے گا، تو اپنا کام تو یوں بھی ہو جائے گا۔ یعنی بغیر مارے بھی جب کام ہو سکتا ہے تو بھائی پر تھوڑا سا احسان کر دو، اسے دور ہی کرنا ہے تو مار کر دور کرنے کی بجائے اسے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے۔ انہوں نے اٹھایا اور جناب یوسف کے کپڑے اتار لیے، اور اتارنے کے بعد کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے انہوں نے کنویں میں پھینکا، اس کنویں میں پانی تھا، مگر وہ کنواں اوپر سے جو ہے وہ تنگ تھا اور نیچے سے کشادہ تھا۔ اللہ نے جناب جبریل سے فرمایا، جبریل کنویں میں میرے یوسف کو پھینک دیا گیا ہے، اب اس کے کنویں کے اندر پانی پر پہنچنے سے پہلے تم کنویں میں پہنچو اور میرے یوسف کو ایک پتھر پہ بٹھا دو تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے۔ دیکھیے قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ جسے محفوظ کرنا چاہتا ہے اور جسے نعمت دینا چاہتا ہے اس کا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ اللہ جب نعمت دینا چاہے گا تو سب مل کر بھی روکنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر جناب جبریل پلک کے جھپکتے آپ تشریف لائے۔ جناب جبریل علیہ نبینا علیہ السلام اپنی رسول پاک نے فرمایا تھا، تم کب بہت جلدی میں آئے ہو؟ تو کہا، یا رسول اللہ چند مقامات ہیں جب میں بہت جلدی میں آیا۔ ایک تو میں بہت جلدی اس وقت آیا تھا جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ابراہیم کو آگ میں جانے سے پہلے تم آگ پر پہنچو اور اپنا پر مارو تاکہ وہ گلزار ہو جائے، اور پھر میں فوراً پہنچا۔ دوسری مرتبہ میں اس وقت بہت جلدی آیا تھا جب جناب اسماعیل علیہ السلام پر جناب ابراہیم چھری چلا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا چھری کے چلنے سے پہلے جنتی بکری لے کر یا جنتی دمبا لے کر تم جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر کے اس کو رکھ دو۔ باپ رکھ چکا ہے چھری، اب چلانا ہے، اور سدرا سے جبریل کو آنا ہے۔ آپ غور فرمائیں، سدرا سے جبریل کو جہاں حد ختم ہوتی ہے مکان کی، چھری رکھی جا چکی ہے، چھری رکھی جا چکی ہے، اسے چلنا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کے چلنے سے پہلے پہنچو، اور جناب جبریل پہنچ گئے۔ تو جب جبریل کی آنے جانے کی شان کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے میں اللہ نے جبریل کو پیدا کیا، اس مصطفیٰ کے آنے اور جانے کی شان کا عالم کیا ہے؟ اگر وہ ایک پل میں معراج پر جا کر واپس آتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا کہ جبریل چھری رکھی گئی چلنے سے پہلے آ گئے، تو رسول اللہ اگر زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اس سے پہلے اگر آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے جہاں چاہے جس طرح چاہے پہنچا سکتا ہے۔ اور فرماتے تیسری مرتبہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو اب کنویں میں پھینک دیے گئے اور جبریل وہاں سے چلے،
اور جناب یوسف کے پانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے جناب جبریل وہاں پر آ گئے اور پتھر پر بٹھا دیا. اب اس تعویذ کا فائدہ، جناب جبریل علیہ السلام نے یوسف کا تعویذ کھولا، وہ کرتا ہی تھا اور وہ ان کے پردادا کا کرتا انہیں پہنا دیا، اور جب انہیں پہنایا تو پورا کنواں جناب ابراہیم علیہ السلام کے کرتے سے روشن ہو گیا. دیکھو فائدہ ہوا نا تعویذ کا، کچھ تو فائدہ نظر آیا کہ نہیں آپ کو، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو اب کیا ہوا، جناب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے. وہ بھائی بکری چرانے کے بہانے آتے رہتے جاتے رہتے، مگر اس سے پہلے یہ بات بھی ہوئی کہ اب انہوں نے سوچا کہ ابا کو کیا بتائیں گے، منہ کیا جواب دیں گے جا کر. یوسف کو تو کنویں میں ہم نے پھینک دیا، کیا جواب. انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خون میں ڈبو دیا اور روتے ہوئے لے کر گئے، روتے ہوئے چیختے ہوئے ماتم کرتے ہوئے گئے کہ ہم نہیں تھے کرتے ہوئے گئے. اب یہی جب کیفیت ہوئی جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، تو روتے ہوئے کہتے تھے ابا ہم نے کچھ نہیں کیا، دیکھو یہ بھیڑیا جو ہے یوسف کو کھا گیا. یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جناب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا. اب دیکھو پھر نبی کا علم، فرماتے وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور چالاک تھا کہ جس نے میرے یوسف کو کھا لیا مگر کرتے کو بھی نہیں پھاڑا. کہ کتنا مہذب انداز سے کھایا اس نے. اگر بھیڑیا کسی انسان پہ حملہ کرے تو بدن کے کرتے کو پہلے پھاڑے گا نا، وہ اس کے بعد جسم تک جائے گا، مگر کرتا تو صحیح سلامت. اسی کو کہتے ہیں چور چوری کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ نشان چھوڑ دیتا ہے، کہیں رومال چھوٹ جاتا ہے، کہیں چپل چھوٹ جاتی ہے. یہی ہوا ان کے ساتھ بھی کہ وہ سارا صحیح سالم کرتا لے کر کے گئے. اور دیکھو یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ظالموں کا اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ صبر کرنے والوں کو اجر ملتا ہے. قرآن مقدس نے ان کے بھائیوں کا ظلم بیان کیا، ان کے معاملات بیان کیے، اور پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا اب تو میں صبر ہی کرتا ہوں، اللہ مجھے صبر دے اور اچھا صبر میرے اچھی بات صبر کرنا ہی ہے، میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. پھر بہرحال ہوا یہ ایک روایت دوسری ملتی ہے کہ وہ بھیڑیے کو پکڑ کر لے گئے اور کہا ابا یہی بھیڑیا تھا جس نے آپ کے یوسف کو کھایا، اور اسے مارنے پیٹنے لگے. تو وہ بھیڑیا زبان حال سے کہا اے جناب یعقوب میری کب ہمت کہ میں کسی نبی کو کھاؤں، آپ کا بیٹا یوسف تو اللہ کا نبی ہے اور میں نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا. بہرحال وہ پھر ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور پھر وہ بکریاں چراتے دیکھتے. ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، مالک خزائی نام کا ایک مدین کا آدمی تھا، اسے بڑا شوق تھا قافلے میں لوگوں کی خدمت کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حکم کرنے کا شوق ہوتا ہے، مخدوم بننے کا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خادم بننے کا شوق ہوتا ہے. تو قافلے میں کچھ ایسے رہے ہوں گے کہ جنہیں منگانے کا شوق ہوگا. منگانے کا شوق اچھا نہیں، لانے کا شوق اچھا ہے، اور ہمیشہ فائدہ لانے والوں کو ہوتا ہے. ہمیشہ جب بھی کہیں سفر کیجئے یا محلے میں رہیے، گاؤں میں رہیے، خدمت کرتے رہیے، کیونکہ خدمت سے وہ مقام ملتا ہے جو نفل پڑھنے سے مصلی پر مقام نہیں ملتا، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت پر مقام ملتا ہے. اس لیے خدمت تو اس کی عادت تھی، وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتا تھا سفر میں. تو کم سے کم میں پانی لاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. پانی لانے کے لیے گیا تو جیسے ہی ڈول اس نے ڈالی تو جناب یوسف ڈول پکڑے اور اس میں لٹک گئے. اور جب اوپر آئے تو دیکھو خدمت کا اسے کیا صلہ ملا، جناب یوسف مل گئے. اور یوسف کے ملنے پر کیا فائدہ ہوا ابھی آگے آپ کو پتا چلے گا. اس نے کہا اس نے قرآن کہتا ہے ہاں یہ کتنا خوبصورت ہے. اس نے خوشی کے انداز میں کہا ہاں یہ کتنا خوبصورت ہے. اور ابھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کو لے کر ہی گیا کہ پورے قافلے میں ہاہکار مچ گیا. ارے اس سے خوبصورت نوجوان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ابھی یہی ساری باتیں چل رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آج تو کنویں میں یوسف نظر نہیں آتے. قافلے والوں سے ملے تو قافلے والے کو کہا یہ ہمارا غلام ہے. اور ان بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں جناب یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دی. اور قرآن کہتا ہے کہ بڑی کم قیمت میں، بڑی ہلکی قیمت میں ان لوگوں نے اتنے خوبصورت جناب یوسف کو فروخت کیا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کا یہ کام چور غلام ہے
اور یہ بھاگا ہوا ہے، آپ اسے بہت ہلکی قیمت میں ہم سے خرید سکتے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام تھے صبر کا مجسم بن کر کھڑے تھے، کچھ نہیں کہا، خاموش تھے، چپ تھے، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ وہ غلام کہے، کام چور کہا، نہ جانے کیا کیا کہا، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ آپ چاہتے تھے تو کنویں سے نکل چکے تھے، آپ بھاگ کر کے اپنے والد تک پہنچتے اور والد کو ان کو سزا دلواتے والد کے ہاتھوں، مگر دیکھیے صبر کتنا بڑا تھا یوسف میں، اور صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ صبر کرتے رہے، آپ دوڑ کر کے واپس نہیں گئے، آپ نے صبر کیا، بک گئے، اور پھر قافلے والے لے کر کے مصر پہنچے۔ جناب یوسف مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو جو دیکھنے کے لیے آتا تو جس کے ہاتھ لگے تھے یوسف علیہ السلام، تو وہ کہتا کہ پہلے 1 درہم رکھو بھائی، اس کے بعد ہم دکھائیں گے۔ ایسے ہی وہ مالا مال ہو گیا، صرف لوگ دیکھنے کا اتنا پیسہ دیتے۔ پھر جناب یوسف کو مصر کے بازار میں کھڑا کیا گیا، اب لوگ آتے قیمت لگاتے، پورے مصر میں ہاہاکار مچ گیا، بہت خوبصورت غلام آیا ہے، بہت خوبصورت غلام آیا ہے، مگر جناب یوسف ہے کہ چپ ہے، ساری کائنات انہیں غلام کہہ رہی ہے، ساری کائنات غلام کہہ رہی ہے، سارا مصر غلام کہہ رہا ہے، مگر یوسف چپ ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا اسی میں، بندے کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہماری بھلائی کس میں، ہمیں لگتا ہے یہ برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم بہت آؤ فگا کرتے ہیں، مگر یوسف کی زندگی بتا رہی آؤ فگا مت کرو، آپ کا مستقبل آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے، اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ جناب یوسف چپ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی، انہیں پتا ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر ہی فرمائے گا۔ آج یوسف کو غلام کی حیثیت سے مصر میں کھڑا کیا گیا، کوئی کہتا اتنے میں، کوئی کہتا اتنے میں، کوئی کہتا اتنے میں۔ اور ایک واقعہ اور بھی ہو گیا کہ جب بڑے بڑے مالدار لکھپتی کروڑ پتی جناب یوسف کی بولی لگانے کے لیے آئے تو ایک عورت بھی تھوڑا سا بڑھیا، تھوڑا سا سوت لے کر وہ بھی بازار میں آئی، تو لوگوں نے عذرائے مذاق پوچھا، بڑی ماں کیا بات ہے، آپ یہ چھوٹی سی لٹی سوت کی لے کر کے آئیے، کیا کریں گی اس کا؟ کہا میں بھی یوسف کی بولی لگانے کے لیے آئی۔ کہہ رہے بڑے بڑے لکھپتی کی یہاں نہیں چل رہی طرح یہ تھوڑا سا سوت کیسے چلے گا؟ وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ میں نہیں خرید سکوں گی، لیکن قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں میں نام آنے والا ہوگا تو میرا بھی نام آ جائے گا، مجھے بھی نسبت ہو جائے گی نا اس اللہ کے نیک بندے سے۔ اس سے پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہی دیکھ کر لوگ جان گئے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آخر کار جب عزیز مصر کا وزیر اعظم اس کو پتا چلا کہ بہت خوبصورت غلام آیا ہے تو پھر وہ آیا اور اس نے سب سے بڑی قیمت لگا دی، یہ کوئی کہتا ہے اتنے میں، کوئی کہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ جتنا یوسف کا وزن ہے اتنا سونا، جتنا یوسف کا وزن ہے اتنا چاندی، جتنا یوسف کا وزن ہے اتنا مشک، جتنا یوسف کا وزن ہے اتنا حریر کپڑا، اتنی قیمت میں یوسف کو خریدتا ہوں۔ سارے خاموش ہو گئے، اب اتنا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جب وزیر اعظم آ گیا اب کون دیتا؟ پھر بہرحال جناب یوسف کو اس نے لیا اور لے کر کے آیا عزیز مصر، اس کی بہت خوبصورت بیوی تھی، اس کا نام زلیخا تھا، عوامی سطح پر لوگ اسے زلیخا کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن صحیح طور پر زلیخا ہے۔ وہ زلیخا جب جناب یوسف علیہ السلام محل میں آئے تو عزیز مصر نے، وزیر اعظم نے کہا یہ بہت خوبصورت لڑکا ہے، بہت شریف ہے، بہت نیک ہے، دیکھو اس کے ساتھ غلام جیسا سلوک مت کرنا، اس کے کھانے کا اچھا انتظام کرنا، اس کو رہنے کے لیے محل میں، اور غلام جہاں رہتے ہیں یہ وہاں نہیں رہے گا، یہ محل میں رہے گا۔ کیوں؟ ہم دونوں لاولد ہیں۔ لاولد کیوں؟ ابھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ ہم دونوں لاولد ہیں، بے اولاد ہے، اتنا خوبصورت یہ نوجوان، ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جناب زلیخا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیوں زمین کھسکی؟ جب جناب یوسف اور زلیخا کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جناب زلیخا کو، ابھی آپ آگے سنیں گے زلیخا نے کیا کیا کیا، تو کہیں آپ بدظن نہ ہو جائیں زلیخا سے، ہم پہلے تشریح کر دیتے ایک بات کی۔ جیسے زلیخا نے دیکھا یوسف کا جلوہ یوسف کو، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور وہ جناب یوسف سے محبت کرنے لگی، وہیں وہ دل دے بیٹھی۔ کیوں ایسا ہوا؟ زلیخا کوئی بدکار عورت نہیں تھی،
دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو عورت نبی کے نکاح میں آنے والی ہوتی ہے وہ نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی پاک دامن رہتی ہے۔ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کفر جو ہے وہ کہیں پر معیوب مانا جاتا ہے لیکن کہیں معیوب نہیں ہے۔ کافروں میں کفر معیوب نہیں ہے، اہل ایمان میں معیوب ہے، مگر بدکاری اور زنا اور غیر پاک دامنی ایسی چیز ہے کہ جو ہر مسلک، ہر مکتب اور ہر مذہب میں معیوب مانا جاتا ہے، کافر بھی اسے عیب سمجھتے ہیں، اس لیے نبی کی بیوی کبھی جو ہے وہ معاذ اللہ بدکار نہیں ہوتی۔ ہوا یہ معاملہ یہ تھا کہ جب زلیخا جوانی کی ابتدا میں انہوں نے قدم رکھا، وہ بہت پارسا پاک دامن عورت تھی، جب جوانی کی ابتدا میں قدم رکھا تو وہ ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھتی، اپنی ماں سے کہتی، ماں میں نے اتنا خوبصورت نوجوان خواب میں دیکھا کہ ایسا خوبصورت نوجوان اپنے علاقے میں ہے ہی نہیں۔ ماں وہ آ کر کے مسکراتا ہے میرے خواب میں اور کچھ نہیں کہتا۔ یہ تفسیر میں ہے، آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں۔ ماں نے کہا بیٹا اب وہ تیرے خواب میں آئے گا تو اس سے پوچھنا تو ہے کون۔ دوسری مرتبہ خواب میں آیا تو کہا تو ہے کون، تو اس آنے والے نے کہا میں مصر کا وزیر اعظم ہوں۔ اب اس کے بعد زلیخا نے اور ان کی ماں نے یہ قسم کھا لی کہ جو بھی رشتہ آئے گا ہم کسی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، زلیخا کا نکاح ہوگا تو مصر کے وزیر اعظم کے ساتھ، چونکہ یوں ہی وہ شہدا ہو گئی تھی۔ لیکن آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ رانگ نمبر لگ گیا۔ ایسا ہوا کہ جب مصر کے وزیر اعظم کو پتا چلا کہ پورے علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں مصر کے وزیر اعظم سے ہی نکاح کروں گی، تو یہ شخص چلا گیا جو پہلا وزیر اعظم تھا، چونکہ دوسرا بھی تو ابھی کوئی دوسرا بھی تو آنے والا تھا نا بعد میں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بات پتا چلی کہ بھائی زلیخا وزیر اعظم سے ہی، بادشاہ سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہے، تو باپ کو پتا چلا کہ بھائی رشتہ آ گیا مصر کے وزیر اعظم کا، بادشاہ کا، تو باپ نے کیا کیا، بغیر زلیخا کو بتائے ہوئے نکاح کر دیا۔ اب بات ہو گئی بھائی وزیر اعظم سے شادی ہوئی۔ اب جب زلیخا نے اسے دیکھا جو مصر کا وہ وزیر اعظم تھا جس کے ساتھ جناب زلیخا کی شادی ہوئی تھی اور جناب زلیخا کا نکاح ہوا تھا، اس کا نام تھا قطفیل اور اسے عزیز مصر کہتے تھے۔ تو انہیں زلیخا نے دیکھا کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو خواب میں آتا ہے، جس پر ہم دل سے شہدا ہے، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ تو جناب زلیخا نے کہا کہ دیکھیے معاملہ غلط ہو گیا ہے، ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ اور جناب یوسف کے لیے جناب زلیخا مخصوص ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے جناب زلیخا کی حفاظت فرمائی، اور اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر آپ اس راز کو ظاہر نہ کرنا، اور جناب زلیخا جو ہے اسی طرح زندگی گزارتی رہی جیسے کہ نارمل حالات تھے۔ اور ایک روایت تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ اللہ نے پہلے سے ہی زلیخا کو یوسف کے لیے چن لیا تھا تو عزیز مصر جو تھا وہ مردوں میں نہیں تھا۔ اب وہ کہتا تھا کہ آپ میرے اس عیب پہ پردہ ڈالیں، میں اس کو کبھی اوپن نہیں کروں گا اس بات کو۔ اور اب جب جناب یوسف کو عزیز مصر کے ساتھ غلام کی حیثیت سے اپنے محل میں زلیخا نے دیکھا تو جو پیر کے نیچے سے زمین کھسکی تھی نا، وہ اسی لیے کہ جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد زلیخا کو پتا چلا ارے یہ تو وہی ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جناب زلیخا اسی لیے شہدا ہوئی تھی کہ وہ خواب میں آتے تھے، اور جناب زلیخا کو پتا چل گیا تھا کہ اس کا میرا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو بہرحال جناب زلیخا اب دل دے بیٹھی، مگر وہ بار بار یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرتی اور گناہ کی دعوت دیتی۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو خوب آراستہ کیا اور 7 دروازے اس نے بنوا رکھے تھے، اور جناب یوسف علیہ السلام سے کو کسی کام کی غرض سے لے گئی اور 7 دروازوں پر تالے لگا دیے، اور تالے لگائے تب اپنے برے ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے لیے ہوں، آپ میرے لیے ہے۔ تو جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت دیکھا، قرآن اسے بیان کرتا ہے کہ جب زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی تو اس وقت تو یوسف نے اللہ کی نشانی دیکھی۔ نشانی کیا تھی؟ مفسرین بیان کرتے ہیں
ابن عباس سے لے کر جلالین تک، در منصور تک اور صاحب نعیمی تک کی روایت ہے. خزانہ الرفاع نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کی نشانی سے مراد کیا ہے. اللہ کی نشانی سے مراد یہ ہے کہ جب وہ برائی کی دعوت دے رہی تھی تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ جناب یعقوب سامنے کھڑے ہیں اور وہ اپنے دانتوں تلے انگلی دبا رہے ہیں اور کہتے بیٹا دامن نبوت پر عصمت کا داغ مت لگانا، دامن نبوت پر عصمت کا داغ مت لگانا. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے جناب یعقوب اللہ کی نشانی کی شکل میں ظاہر ہوئے اور یوسف سے کہا کہ بیٹا گناہ کا داغ اپنے دامن عصمت پر مت لگانا. تو پتا چلا اللہ والوں کی شان ہے یہ کہ وہ کہیں بیٹھے ہوں اور کہیں پر اپنوں کی مدد کر دیتے ہیں. دیکھا یہاں گناہ سے بچایا کہ حالانکہ نبی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ محال ہے، مگر جناب یعقوب نشانی بن کر اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹا گناہ مت کرنا. اور جناب یوسف نے جب اپنے والد کا جلوہ دیکھا وہ تو یوں بھی گناہ نہیں کرتے اور گناہ سے محفوظ تھے، تو آپ بھاگے مگر دروازے پہ تالا پایا تو عصمت نبوت اور شان نبوت کا جلوہ ظاہر ہوا. اور ویسے بھی ایک بات یہ ہے انسان اگر گناہ سے بچنے کا سچا ارادہ کر لے تو اللہ اپنے فضل سے گناہوں سے بچا لیتا ہے. اگر ہم اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے تو اللہ اپنے فضل سے بچا لیتا ہے. اور ہماری نیتی بری ہو، ہمیں لذت ہی گناہ میں ملتی ہو تو پھر گناہ میں آدمی مصروف رہتا ہے. حدیث پاک ہے اگر کوئی گناہ نہ کرنا چاہے تو اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ اسے گناہ سے بچاتا رہتا ہے. اور اگر کوئی گناہ کا شوقین ہو تو اللہ اس پر شیطان مقرر کر دیتا ہے، وہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے اور آخری میں اس کا انجام برا ہوتا ہے. اس لیے دل میں یہ عہد کرو ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ بچو گے. تو جناب یوسف بھاگے مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، تو دروازے پر تالا پڑا تھا، اچانک دروازے کھلتے چلے گئے. اور جب دروازے کھلتے چلے گئے، جب پہلے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہے. کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتے زلیخا نہیں کہنا شروع کر. یہ عورتوں کا بھی بڑا عجیب مکر ہوتا ہے. کہا کہ دیکھیے یہ مجھ پر ہاتھ ڈال رہا تھا یہ. اب پھر خوف بھی ہوا کہ میں نے اتنا بڑا الزام تو لگا دیا، اگر یوسف کو قتل کر دیا جائے گا تو میری محبت تو چور چور ہو جائے گی. پھر محبت نے بے چین کیا، کہا اے عزیز مصر اسے کوڑے لگوا. خود ہی سزا بھی متعین کر رہی ہے کہ کہیں غصے میں آ کے قتل نہ کر دے، کہیں اسے کوڑے لگوا، اسے قید کروا تاکہ جناب یوسف قتل سے بچ جائیں. جناب یوسف نے کہا میں پاک دامن ہوں اور تو میرا رب ہے. قرآن نے یہاں رب کا لفظ کا ہے، غور فرمائے. حالانکہ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ کون ہے رب؟ لیکن قرآن جناب یوسف کا جملہ نقل کر رہا ہے کہ تو میرا رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. جناب یوسف کی پرورش ان دنوں کون کر رہا تھا؟ بولیے. یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے، یہی ہے جھگڑے کے، اگر اس کو سمجھ لیا تو آپ جھگڑوں کو ختم کر سکتے ہو. اللہ بھی رب ہے اور عزیز مصر بھی ہے نا. اللہ حقیقی پالنے والا ہے اور مزاجی پالنے والا کون ہے؟ جی عزیز مصر. اب جناب یوسف نے اسے رب کا، قرآن نے نقل کیا، شرک کا فتویٰ دیا؟ جی نہیں دیا. تو جب اللہ بھی رب اور بندہ بھی رب ہو سکتا ہے تو اللہ بھی دینے والا اور ولی بھی دینے والا ہو تو اس میں شرک کا فتویٰ کہاں؟ یہ جھگڑے کی خاتمے کی بات ہے. قرآن لوگ سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. جب اللہ بھی اور بندہ بھی دونوں رب ہو سکتے ہیں تو اللہ اور بندہ دونوں دینے والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس طریقے سے حقیقی رب اللہ ہے اور مزاجی رب اللہ کے فضل سے عزیز مصر ہے، اسی طرح سے حقیقی دینے والا اللہ ہے اور اللہ کے فضل سے دینے والے اولیاء اللہ ہے. اسے سمجھیے. اور یہاں بھی ایک بات اور سمجھیں، قرآن میں عبد مطلب غلام، بندے کو بھی کہا ہے، اللہ کے بندے کو بھی کہا ہے، اور عبد جو اس زمانے میں آقاؤں کے غلام ہوا کرتے تھے ان کو بھی کہا ہے. عبد کا ایک معنی بندے کے بھی ہوتا ہے اور عبد کا ایک معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار وہ درود شریف مت پڑھا کرو،
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے یہ عبادوں کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنے کے. دیکھ رہے کتنی جہالت ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر درود و سلام ہو. نحنو عبادو, نحنو ہم سب, عبادو جمع ہے عبد کی, ہم سب غلام ہیں محمد کے. تو اس میں شرک کیا ہوا؟ اسی کو سمجھنے کی بات. تو کہا کہ تم میرا رب ہے, عزیز مصر تم میرا رب ہے, پالنے والا ہے, میں تیرے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا. الٹا یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی اور میں پاک دامن ہوں. عزیز مصر نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو 4 مہینے کا بچہ, یہ جو معاملہ جہاں ہوا نا, وہ وہاں جھولے میں پڑا ہے, آپ اس سے پوچھ لیجئے چل کر. کیا شان نبوت ہے, سبحان اللہ. عزیز مصر کو حیرت ہوئی, آپ عجیب بات کرتے ہو, 4 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا جو جھولے میں کھیل رہا تھا. چونکہ عزیز مصر کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو بچوں کا شوق تھا, تو انہیں بلا لیا گیا تھا. تو کہا کہ بچہ کیسے بول, کہا تم چلو تو صحیح, وہ بولے گا. اور پھر جب گئے تو بچے سے پوچھا بچے گنہگار کون ہے؟ تو بچے نے بہت پیاری بات بتائی. یہ نہیں کہا یوسف یا زلیخا, بلکہ ایک بات کہی کہ یہ دیکھا جائے کہ آگے سے دامن کس کا پھٹا ہوا ہے. اگر آگے سے دامن یوسف کا پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے, اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گنہگار ہے. چونکہ حملہ کرنے والا جب آتا ہے تو اس کا آگے کا حصہ حملہ کرنے والے پر ہوتا ہے. تو اگر یوسف گنہگار ہوں گے تو اور زلیخا بچاؤ کرے گی تو یوسف کا دامن آگے سے چاک ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے اگر یوسف بھاگ رہے ہوں گے بچاؤ کرنے کے لیے تو ان کا دامن پیچھے سے چاک ہوگا. تو پھر اس کے بعد پھر عزیز مصر نے یہ فیصلہ کر دیا, دامن دیکھ کر جناب یوسف کا دامن پیچھے سے چاک تھا. کہا یوسف تم بے گناہ ہو, تم سچے ہو, تم شریف ہو, تم پاک دامن ہو. زلیخا کو ڈانٹا اور کہا تم عورتوں کا مکر ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر آئی گئی بات, معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ ہوا کہ اس بات کو یہ تینوں کے درمیان تھی, دبانے کی عزیز مصر نے بہت کوشش کی مگر وہ دبنے والی چیز نہیں تھی. 2 چیزیں بزرگ فرماتے ہیں, حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, 2 چیزیں نہیں چھپتی, ایک مشق اور ایک عشق. یہ 2 چیزیں چھپنے والی نہیں ہوتی. بہرحال بڑا دبایا گیا مگر وہ بات دبی نہیں, پھیلتے پھیلتے پھیل گئی. آخر کار مصر کے تمام روسا اور ان کی عورتوں کے درمیان بات پہنچی. تو مصر کی جو بڑے بڑے عہدے داران تھے ان کی عورتیں جناب زلیخا کو کہتی کیسی ہے تو عجیب, کیسی ہے تو پگلی, کیسی ہے تو, عزیز مصر کو چھوڑ کر ایک غلام کے پیچھے تو دوڑ پڑی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. آخر کار جناب زلیخا نے کہا تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے دیکھو, اس کے بعد مجھے تانا دو. تو جناب زلیخا نے دسترخوان سجایا اور 40 عورتوں کو جو بڑے بڑے گھرانے کی تھی انہیں دعوت دی اور بٹھایا, ان کے ہاتھوں میں لیمو دیا, بعض تفاسیر میں آیا کہ پھل دیا, اور چھری دی. کہا جب تم میرے یوسف کو دیکھنا تو اس وقت تم اپنی اپنی چھریوں سے جو ہے وہ ان پھلوں کو کاٹنا. جناب یوسف کو باپردہ بلایا محفل میں اور اس کے بعد کہا ذرا نقاب الٹنا. جب نقاب پلٹا تو جناب یوسف نے نقاب پلٹا تو وہ عورتیں جناب یوسف کو دیکھتی اور لیمو کو کاٹتی. لیمو کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی اور کہا کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے, یہ انسان تھوڑی ہے, یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اور اس کے بعد جب زلیخا گئی تو ہر ایک جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کے لیے گزارشات کرنے لگی. تو جناب زلیخا نے کہا دیکھ لیا نا چل رہا ہے یوسف. اور جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, تم بہت بری طرف مجھے بلاتے ہو. اور پھر یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے کہا, اب دوسری تفسیر جو آئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. زلیخا کی سہیلیوں نے کہا ارے زلیخا تو جو ہے یوسف کو لبھانے کا فن نہیں جانتی, ہم اسے ڈرائیں گے نا تو وہ گناہ پر آمادہ ہو جائے گا.
زلیخا نے کہا ٹھیک ہے، اب ذرا تم آ کر کے اسے اپنی طرف بلا کر کے دیکھو یا میری طرف بلا کر دیکھو. تو انہوں نے دھمکی دی. ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ کے لیے نہیں ہو، یہ دوسری تفسیر ہے کہ انہوں نے کہا یوسف تو زلیخا کی بات مان لے ورنہ ہم 40 کے 40 اپنی انگلیاں کاٹ لیں گے، اور ہم اگر انگلیاں کاٹیں گے تو بدنام ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا ساری بدنامی گوارا ہے، بندوں کی نگاہوں سے گرنا گوارا، مگر اللہ کی نگاہ سے گرنا مجھے گوارا نہیں. اور پھر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دوسری دھمکی دی، اگر یوسف تو نے زلیخا کی بات نہیں مانی ہم تجھے قید کروا دیں گے. حضرت یوسف نے دعا کی، اے اللہ مجھے زنا میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید ہی میں ڈلوا دے، کم از کم میں قید ہو جاؤں گا تو ان کے شر سے تو بچ جاؤں گا. آپ دیکھیں مسلمانوں گناہ کتنی خطرناک چیز ہے. جناب یوسف نے قید کو گوارا کیا مگر گناہ کو گوارا نہیں فرمایا. اور یہ قید کون سا قید ہے؟ آج کے زمانے کا نہیں، یہ اس زمانے کا قید ہے جس زمانے کے اندر انسانوں کے ساتھ درندوں کا سلوک کیا جاتا تھا، درندوں کی طرح جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا. جب عام انسانوں کے ساتھ درندوں کا سلوک ہوتا تھا تو قیدیوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہوں گے. جناب یوسف نے ادھر دعا کی، مولا مجھے گناہ سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں قید ہو جاؤں. اور اس کے بعد پھر عزیز مصر سے زلیخا نے کہا کہ اس کی وجہ سے میں بدنام ہو گئی ہوں، آپ اسے قید کروا دے تاکہ یہ پاک دامن اپنے دونوں کی نگاہ میں ہے. مگر یہ جب قید ہو جائے گا تو پورے مصر میں یہ بات ہوگی کہ غلطی یوسف کی ہے اور میرے دامن سے جو ہے وہ بدنامی کا داغ اٹھ جائے گا. نتیجتاً جناب یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہو گئے اور تقریباً 12 سال تک جیل میں رہے. 5 سال آپ جیل میں تھے، آپ لوگوں کو باتیں بتاتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں روزے سے رہتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. 5 سال اسی طرح گزرے کہ جیل میں جو قیدی تھے وہ صاف سدھر گئے اور بہت متاثر ہوئے. مگر جو 2 نئے قیدی آئے تھے ان دونوں نے جناب یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا. ایک نے کہا کہ میں جو ہے انگور کے 3 خوشے دیکھتا ہوں جس کو میں نچوڑ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو 3 دن سے زیادہ اب جیل میں نہیں رہے گا، اور تو ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کا ساقی ہے، اور تو بادشاہ کا ساقی ہے، تو اپنی ڈیوٹی پہ مقرر کیا جائے گا اور تو پھر بادشاہ کی خدمت کرے گا، تو اسے جام پلائے گا. مگر یاد رکھنا جب تو آزاد ہو کر جائے گا تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ کوئی علم والا بندہ بھی جیل میں قید ہے اور وہ پاک دامن ہے اور اس کی آزادی کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹی رکھتا ہوں اور جسے چڑیا کاٹ کاٹ لے جاتی کھاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو قتل کیا جائے گا اور تیرے سر کو چڑیے جو ہے جانور درندے کھائیں گے نوچ نوچ کر. اس نے ہنسا اور ہنس کر کہا کہ ہم نے تو آپ کا امتحان لیا تھا، ہمیں کوئی خواب نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا خواب دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. یہ نبی کی زبان کی شان ہے، یہ نبی کی زبان کا. اور پھر وہی ہوا اور جناب یوسف کے کہنے پر وہ ساقی آزاد ہو گیا اور اسے دوسرے کو پھانسی دے دی گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب وہ ساقی اپنی ڈیوٹی پر چڑھ گیا تو شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اس کی بادشاہ کے دربار میں کرتا. چونکہ یہ سارا معاملہ وزیر اعظم سے تھا اور بادشاہ جو تھا وہ یہ سارا معاملہ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو اس نے ساری بادشاہت کے امور عزیز مصر کو وزیر اعظم کو دے دیے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جب یوسف کو آزاد کروانا چاہا تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں، سوکھی بالیاں اور تر بالیاں تر و تازہ، اور 7 سوکھی گائے ہیں اور 7 فربا گائے ہیں، اور وہ جو گائے ہے سوکھی وہ فربا گایوں کو جو ہے وہ کھاتی ہے. اس طرح کا خواب دیکھا اور جب اس خواب کو بیان کیا تو جتنے بھی نجومی تھے، جادوگر تھے، علماء تھے، دانشور تھے، بادشاہ کے درباری، وہ کوئی خواب کی تعبیر بیان نہ کر سکے. تو اس وقت یاد آیا اس ساقی کو کہ جیل میں ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو ایسا کیا جائے کہ اس سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے. صحیح تعبیر بتاتا ہے اور کبھی خواب نہ دیکھو اور وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہو چکا تھا. اور پھر یہی ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس اپنا ایلچی
اپنا دوسرا درباری بادشاہ نے بھیجا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، جب تعبیر اس نے آ کر بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ دنگ رہ گیا، تیرے منہ سے یہ تعبیر اتنی اچھی لگ رہی ہے تو اس کے منہ سے کتنی اچھی لگے گی۔ جناب یوسف کو بلا بھیجا کہ بلاؤ اسے، میں اس سے تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ جو مجھ پر الزام لگایا گیا وہ کلیئر نہ ہو جائے۔ سب کو بلاؤ، پہلے معاملہ کلیئر کراؤ کہ وہ وہاں پر مجرم میں تھا یا زلیخا تھی، تاکہ لوگ مجھ پر تانا نہ دے، میری عصمت پر داغ نہ لگائیں۔ پہلے یہ معاملہ کلیئر کیا جائے۔ اور پھر بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ساری عورتوں کو بلایا، اور زلیخا نے سب کے سامنے تسلیم کیا کہ یوسف پاک دامن ہے، گناہ میری طرف سے تھا، برائی میری طرف سے تھی، اور یہ بندہ اللہ کا پاک ہے، اور اس نے تو قید کو گوارا کیا، سزا کو گوارا کیا، گناہ کو گوارا نہیں کیا۔ اسی پر ہمارا آج کی جو ہے وہ آخری آیت کا اختتام ہوتا ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی شان اور شوکت کے لیے معاملہ کلیئر نہیں کروایا، یا زلیخا کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، کیوں کروایا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آگے کل آپ سماعت کریں گے، پھر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم سب عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔